الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میر محفل زیب مسند صدارت استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ شیخ الحدیث مولانا عبدالرزاق صدیقی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، رونق محفل خطیب اہل سنت حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب زید شرفکم، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ پر میں ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے، اور جن کے ایصال کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے اللہ انہیں اس تمام محفل کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ برادران اسلام، میں آپ کے سامنے جو گفتگو عرض کروں گا، ایک عزیز حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، ان سے بات ہوئی تو وہ فرمانے لگے کہ آپ زیادہ حقوق العباد کے بارے میں بیان کریں۔ واقعتاً آج الحمدللہ ہم لوگ نمازی بن رہے ہیں، لیکن معاشرے میں سکون، امن، محبت، مروت، ایثار یہ چیزیں دیکھنے میں نہیں آ رہی، بلکہ من پسندی، ذاتی غرض اور اپنی ہی ذات، اس طرح کی چیزیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بے سکونی ہے۔ تو میں اسی موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ استاذ مکرم کی موجودگی میں تقریر ذرا مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں ہم انسان ہیں، آپ اور میں، اور انسان سے پہلے جن بھی موجود تھے اور فرشتے بھی موجود تھے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، ہر وقت وہ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقررہ عبادت کے علاوہ اور کوئی وہ کام کر سکتے ہی نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ،
وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم ملتا ہے۔ تو وہ فرشتے جنہوں نے اپنی عبادت، اپنی تسبیح، اپنی تقدیس اس پر ناز کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے فرمایا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، ہم ہر وقت تیرا نام لیتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، اور پیدا تو اسے کرے گا جو زمین میں جا کر فساد اور بگاڑ پیدا کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ انہیں کھانے پینے سونے کی کوئی حاجت ہوتی ہے۔ انسان کو تو یہ ساری ضرورتیں ہیں، انہیں کوئی یہ ضرورت نہیں، وہ ہر وقت اور لگاتار اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، تسبیح، تہلیل کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اتنی بڑی عبادت کرنے والی مخلوق کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو بنایا اور اپنا پھر نائب بنایا اور اسے اپنی مخلوق کا شاہکار بنایا۔ علماء مفسرین نے فرمایا انسان کو بنانے کی جو حکمتیں تھیں وہ کیا تھیں کہ جب پہلے وہ جن بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان میں سے فرما بردار بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور حوریں اور غلمان، ملائکہ، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی ہر ٹائم تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی عبادت کے ہوتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کے اندر اگرچہ اور بھی حکمتیں علماء کرام نے بیان کیں کہ جن سراپا کثافت ہوتا ہے اس کے اندر لطافت نہیں ہوتی، فرشتہ سراپا لطافت ہوتا ہے اس کے اندر کثافت نہیں، اور اللہ کی صفات جلالیہ بھی ہیں اور جمالیہ بھی ہیں۔ اللہ کی جلالی صفات کا مظہر وہ نہیں ہو سکتے جو کثیر ہیں، یعنی وہ جمالی صفات کے مظہر کما کو نہیں بن سکتے تھے۔ اس طرح گویا جن اور ملائکہ وہ کامل طور پر اللہ کے نائب بننے کے قابل نہ تھے، لہٰذا اللہ نے اسے پیدا کیا جو اللہ کی صفات جلال کا بھی مظہر بن سکے، صفات جمال کا بھی مظہر بن سکے، اور وہ بیک وقت اگر بن سکتا ہے تو صرف انسان بن سکتا ہے۔ انسان بدن کے اعتبار سے کثیف ہے اور انسان روح کے اعتبار سے لطیف ہے، لہٰذا اس کی شان جباریت کا بھی مظہر ہو سکتا ہے، اس کی شان رحیمیت کا بھی مظہر ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ ایک اور حکمت، ذرا درود پاک۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک حکمت علماء مفسرین نے اور علماء کرام نے یہ بیان کی کہ فرشتوں، حوروں، غلمان، ان تمام نوری مخلوق کی عبادات کے باوجود ان کے ہوتے ہوئے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت سب پر غالب ہے، اور اس رحمت کے اور اس صفت کے اظہار، اس کا اظہار تب ہو سکتا تھا جب وہ مخلوق ہوتی جو کہ اپنے اندر جلال رکھنے کے باوجود جمال کا اظہار کرے، اپنے اندر قدرت رکھنے کے باوجود شفقت کا اظہار کرے، اور وہ صرف انسان ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اللہ نے انسان اس لیے پیدا کیے کہ اللہ نے ان کے اندر درد دل پیدا کیا کہ وہ دوسرے کے درد کو محسوس کریں، اور اس درد کو جب بندہ بانٹتا ہے تو اللہ کی صفت رحمت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اس صفت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، گویا دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کا درد اور دوسروں کا دکھ محسوس کر کے
پھر رحمت اور شفقت، کرم اور اچھے سلوک کا اظہار کرنا انسان کی تخلیق کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں کا معنی ہے فرشتے، یعنی فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کم نہ تھے۔ صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، ہر ٹائم وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کو مطلوب کیا تھا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کروں جن کے اندر دوسروں کے لیے شفقت، رحمت اور کرم کا پہلو موجود ہو، اور ان پر وہ اظہار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار دنیا میں ہو۔ تو برادران اسلام، اب یہ ہے انسان کی تخلیق کے مقاصد میں سے ایک مقصد، اور اسی پر اگر انسان پورا اترے تو انسان تمام اپنے دوستوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ بندے پر دو طرح کے حقوق ہیں، ایک ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کا حق ہے ہم پر کہ ہم اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس بات کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا، اور ہمارے کلمے کی بنیاد ہی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق، الوہیت کے لائق کوئی اور نہیں کہ اسے الہ مانا جائے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اس بات کا اظہار بار بار قرآن کریم میں کیا گیا، لیکن میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 36 تلاوت کی۔ آپ غور فرمائیں، تقریباً 5 لائنیں یہ آیت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے اپنا حق ایک لائن میں بیان کیا، اور بندوں کے حقوق کو 4-5 لائنوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالی فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور حضور نے عقیدہ توحید کو اتنا کھول کر بیان کر دیا، اتنا کامل انداز میں امت تک پہنچا دیا کہ خود میرے قریب نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے بعد اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک میں پڑ جائے گی، اگر مجھے خوف ہے تو اس بات میں کہ میری امت دنیا میں مستغرق ہو کر کہیں اللہ کو نہ بھول جائے۔ تو گویا عقیدہ توحید کو جس انتہائی نکھار کے ساتھ اور کمال کے ساتھ ہمارے آقا کریم نے بیان کیا، آج ایک چھوٹے سے چھوٹے مسلمان، عام سے عام مسلمان سے بھی اگر آپ سوال کریں کہ کیا اللہ کا کوئی شریک ہے، کیا اللہ کا کوئی مد مقابل ہے، کیا اللہ کی کوئی مثل ہے، تو ہر مسلمان کہے گا کہ نہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ بات ہر بندہ مومن کے دل کی آخری گہرائیوں تک اتری ہوئی ہے کہ اور تو اور رہا، ساری مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ شان اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا فرمایا۔ ہمارے آقا جیسی مخلوق یا ہمارے آقا جیسا کوئی محبوب دنیا میں آیا ہی نہیں، حضور سید العالمین ہے۔ لیکن آپ کے بارے میں بھی کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ سرکار بھی اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم ملل اعلان کہتے ہیں، ہم سرکار کو خدا کا شریک نہیں، ہم سرکار کو خدا کا حبیب مانتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی، اس لیے امت کے اندر یہ حقیقت بڑے کھلے انداز میں موجود ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے آیت کے پہلے حصے میں فرمایا اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک
نہ بناؤ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل سے شہادت کے لائق۔ یعنی ایک اللہ کی ذات اس قابل ہے۔ اس لیے ہمارے آقا کریم نے ہر اعتبار سے شرک کا دروازہ بند کر دیا۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور بادشاہوں اور قوموں میں جاتے ہیں تو بادشاہوں کو ان کی قومیں سجدہ کرتی ہیں، اور آپ جیسا کامل الاخلاق انسان، آپ جیسا اعلیٰ انسان تو ہم نے دیکھا نہیں، کیا ہمیں اجازت ہے ہم حضور کو سجدہ کر لیں؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اے صحابہ سنو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے، لیکن سن لو میری شریعت میں اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہم الحمدللہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، جیسے خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی عبادت یا اللہ تعالیٰ کا شریک ہونے کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور شرک سے منع کرنے کے بعد آگے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق بتائے، چونکہ دنیا میں آ کر ہمارا سب سے پہلا تعلق انسان کا ماں باپ سے ہوتا ہے، انسان کا وجود ماں باپ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر اپنے حق کے بعد جو حق بیان کیا، حق کی خدمت اور حق کے احسان، وہ ماں باپ کا بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے ایمان والو میرے بغیر کسی کی بندگی نہ کرنا اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا۔ تو سب سے پہلا معاشرہ میں تعلق انسان کا چونکہ ماں باپ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو برادران اسلام، کون نہیں جانتا کہ ہم آج جہاں ہیں، آج ہمارے معاشرے میں کالجز اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لڑکے اپنے ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی عزت و توقیر نہیں کرتے۔ آج لوگوں کے پاس دولت کی ریل پیل آ رہی ہے، علم آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ کی اہمیت کو گرایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے نصاب مغرب سے آ رہے ہیں، اور مغرب میں والدین کی قدر نہیں ہے، وہ بالکل کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ میں یہ بات ہمیں تو کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن میں اس لیے آپ کو عرض کروں کہ آپ کو پتہ چلے کہ الحمدللہ ہم کس اچھے دین کے ماننے والے ہیں۔ ناروے میں مجھے ایک آدمی بتانے لگا کہ ہمارے بچوں کو سکولوں میں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کا تم پر کیا حق ہے، ماں باپ نے تو تمہیں پیدا کرنے کے لیے لذت اٹھائی، تم پر تو حق اپنی حکومت کا ہے۔ وہاں تو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، لیکن آمنہ کے لال نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے تجھ پر احسان رب ذوالجلال کے ہیں، اور رب ذوالجلال کے بعد مادی دنیا میں سب سے زیادہ احسان تم پر تمہارے ماں باپ کے ہیں۔ اور ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی ریسپیکٹ اور ان سے حسن سلوک، اس کی اسلام میں اتنی تاکید کی گئی کہ ماں باپ کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ شمار کیا گیا۔ جو توبہ کے بغیر اور ماں باپ سے معافی مانگے کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میں کر رہا ہوں، معاشرہ میں انسان کا پہلا تعلق ماں باپ سے ہوتا ہے۔ تو اسلام نے حکم دیا کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ کل ماں باپ نے تمہیں پالا، سورہ بنی اسرائیل میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہاری زندگی میں دونوں ماں باپ یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنی۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا جملہ منہ سے نہ نکالو
جس سے انہیں تکلیف پہنچے، جو اذیت کا باعث ہو، بلکہ ادب، احترام اور تقدس۔ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحًا مِّنَ الذُّلِّ، اپنی عاجزی کے پر ان کے لیے بچھائے رکھو، جتنے بڑے بن جاؤ۔ آج اگر ایک بیٹا فوج میں جنرل بنتا ہے اور اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہوئے ماں کو کہتا ہے کہ ماں مجھے جلدی ہے، ذرا میری جوتی پالش کر دینا، کس قدر کیا وہ پرانی جہالت نہیں جب ماں باپ کو معاشرے میں بیچا جاتا تھا۔ ارے معاشرے میں ماں کو بیچا جاتا تھا۔ آمنہ کے لال نے بتایا ماں بیچنے کے قابل نہیں، ماں تو عزتوں کے قابل ہے، ماں کے قدموں میں رب نے تمہاری جنت رکھ دی ہے۔ یا رسول تو چونکہ معاشرے میں سب سے پہلے انسان کا تعلق ماں باپ سے قائم ہوتا ہے، اسلام نے ان کا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا ان سے احسان کرو۔ علماء نے یہاں ایک بڑی پیاری بات کی، فرمایا ایک ہوتا ہے بدلہ، ایک ہوتا ہے احسان۔ بدلہ برابر میں ہوتا ہے، ایک آدمی آپ سے 2 اچھائیاں کرے، آپ اس سے 2 اچھائیاں کریں، 4 کرے 4 کریں، لیکن احسان کیا ہے؟ احسان برابری کی سطح پر نہیں ہوتا، احسان زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی زندگی کے مراحل میں آپ کی ایک مرتبہ مدد کرتا ہے، آپ کئی مرتبہ اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ آپ کا احسان ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو آپ 1 لاکھ روپیہ قرض دیتے ہیں، وہ جب واپس آپ کو دینے آتا ہے وہ آپ کے لیے 1 لاکھ روپیہ بھی لایا اور ساتھ اس دن کا اپنی بھینس کا دودھ بھی لایا۔ کہنے لگا دوست میں آپ کا قرضہ بھی واپس کرنے آیا، اور یہ میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ میں خالی ہاتھ جاؤں، میرے پاس بھینسیں ہیں، میں دودھ بھی آپ کے بچوں کے لیے لایا۔ آپ 1 لاکھ روپیہ برابر کا واپس کر رہے ہیں، لیکن دودھ اسے آپ بطور احسان، بطور مروت، بطور محبت دے رہے ہیں۔ گویا احسان وہ ہوتا ہے جو بدلے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ گویا اسلام نے بتایا ماں باپ سے برابری کی سطح پر سلوک نہ کر، پہلے تو سوچ بچپن میں تیرے ماں باپ نے تم پر کتنے کرم کیے، کتنی مہربانیاں کی، کتنی عنایات کی۔ برادران اسلام، ماں باپ کی عنایات کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک باپ نے بچے کا کچھ مال بغیر اجازت کے لے لیا۔ وہ بچہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میری اجازت کے بغیر میرا مال لے لیا ہے۔ سرکار نے اس کے باپ کو بلایا، جب وضاحت طلب کی تو آپ خود سوچیں اگر بیٹا باپ کی شکایت لگائے تو باپ کے دل پر کیا گزرتا ہے۔ پھر شکایت بھی حضور نبی کریم کی بارگاہ میں، باپ کے دل پر عجیب ایک چوٹ لگی۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کر امام قرطبی کہتے ہیں کہ وہ باپ بڑا انتہائی رنجیدہ خاطر ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو میں عرض کروں؟ فرمایا بیان کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ گھر پر موجود نہیں تھا، میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال لیا، لیکن یا رسول اللہ کیا ایسے یاد نہیں میں نے کن مشکلات میں سے پالا؟ میں ایک مزدور آدمی تھا، دن بھر کام کرتا، اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس کی پرورش کرتا، اور یا رسول اللہ اگر میں تھکا ماندہ گھر واپس آتا اور یہ مجھے کہتا کہ مجھے اٹھا کر لوریاں دو، میرا دل بہلاؤ، میری طرف لپکتا، یا رسول اللہ میں اپنی تھکاوٹ بھول جاتا، اپنے غم بھول جاتا اس کی خوشی کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے۔ جب اس بوڑھے عرب نے اپنی خدمات گنوائیں تو رسول رحمت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم اشکبار ہو گئے، حضور رونے لگ گئے۔ جب نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آئے تو صحابہ کی آنکھوں میں بھی جھڑیاں لگ گئیں۔ اس رقت انگیز منظر میں ایک آدمی نے اشارہ کیا، بابا جی بس کرو، لیکن سرکار انہیں اشارہ کر رہے تھے، تم اپنا جواب دعویٰ پورا بیان کرو، اپنی پوری بات بیان کرو۔
جب اس کی بات ختم ہو گئی تو میرے کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے لڑکے تو کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا، سن میرا فیصلہ یہ ہے، انتا و مالکا لے ابی کا، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیری جان بھی تیرے باپ کی ہے۔ یعنی صرف تیرا مال ہی تیرے باپ کا نہیں، تیری جان بھی تیرے باپ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برادران اسلام، بچوں کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں جس عزت، جس وقار اور جس اعلیٰ شان پر آج ہوں، اس سب میں میرے باپ باپ کی محنتیں شامل ہیں۔ اگر آج میں استاذی المکرم کے سامنے کچھ جملے بولنے کے قابل ہوں، یا آپ جیسے لوگوں کے سامنے اگر میں کرسی پر بیٹھ کر بولنے کے قابل ہوں، کیا اس میرے مقام میں میرے ماں باپ کا کوئی دخل نہیں؟ یوں ہی تو نہیں ہے بہاروں میں جو بنے کمال، یوں ہی تو نہیں ہے بہاروں میں جو بنے کمال، شامل کسی کا خون جگر ضرور ہے۔ ہر لمحے مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ میرے تمام مقامات میں میرے ماں باپ کی خدمات کا حصہ ہے، میرے ماں باپ کے جگرتوں کا حصہ ہے۔ برادران اسلام، ایسا بھی ہوتا ہے، یقین جانیں ماں باپ کے احسانات کو اتارا نہیں جا سکتا، تو اسلام نے سب سے پہلے فرمایا کہ اس معاشرے میں تیرا تعلق چونکہ ماں باپ سے ہونا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے احسان کرو۔ بلکہ ہمارا اللہ، ہمارا رب تو وہ ہے جو انسان ہی نہیں بندوں کے حقوق کی بیان نہیں کرتا، عام مخلوق پر بھی رحمت اور شفقت کا حکم دیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث پاک ہے، الخلق عیال اللہ و احب الخلق الی اللہ من احب الخلق، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور جو میرے کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے وہی مجھ رب کو پسند ہوتا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہے وہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک فاحشہ کنجری ٹائپ عورت کے بارے میں اور کسی نے نہیں، خود میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ فاحشہ عورت جنگل میں جا رہی تھی، پیاس لگی، جب پیاس لگی تو کنویں میں اتری، پانی پی کر اوپر آئی، اوپر دیکھا ایک کتا زمین چاٹ رہا ہے، اسے خیال آیا میں پیاسی تھی، خود نیچے اتری، پانی پی لیا، اب تھک گئی ہوں اور وہاں ڈول ہے نہیں کہ کنویں سے پانی نکالے، سوچ بچار کے بعد کیا کیا، ایک رسی یا اپنے دوپٹے کے ساتھ جوتی باندھی اور اسے کنویں میں بار بار لٹکایا، نکال کر پانی چھوٹے سے گڑھے میں ڈالتی رہی، جب بھر گیا سائیڈ پر ہو گئی، کتے نے پانی پی لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسے بتا دو اس نے میری ادنا مخلوق کا دل راضی کیا ہے، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ اس نے ایک چھوٹی سی میری مخلوق پر رحم کیا ہے، ہم نے اس پر رحم کر کے اس کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ گویا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر کتے کی پیاس بجھائی جائے تو مالک راضی ہوتا ہے، تو بتائیں جس ماں باپ کے وجود سے میرا اور آپ کا وجود ہے، اگر ان ماں باپ کی ہم خدمت کریں گے خدا کی رضا کا عالم کیا ہو۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں کتب اللہ لہ بکل نظرات حجۃ مبرورہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو آدمی اپنے ماں باپ پر محبت کی نظر ڈالے گا، اللہ ہر نظر کے صدقے اسے مقبول حج کا ثواب دے گا۔ بظاہر عمل چھوٹا سا ہے کہ ماں باپ میرے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، محبت بھرے انداز میں دیکھ رہا ہوں، مالک اتنا راضی ہوا کہ مقبول حج کا ثواب دے رہا ہے۔
آج ہم 6-7 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں، معلوم نہیں حج قبول ہوا ہے یا نہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے پر نظر رحمت ڈالنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو نظر مئات مرۃ، آقا اگرچہ وہ 100 مرتبہ بھی ایک دن میں دیکھے تب بھی یہ ثواب ملے گا۔ تو سرکار بھانپ گئے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں، لیکن ثواب سرکار نے بہت بڑا بیان کر دیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگو اللہ اکبر و اطیب، اللہ اس سے بھی بڑا ہے اور اللہ پاکیزہ ہے، یعنی اپنے عملوں کو خدا کی رحمت کو اپنے عملوں پر قیاس نہ کرو، اللہ کی رحمت ہمارے اعمال سے بہت زیادہ ہے۔ تو جن ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے، ان والدین کی خدمت کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ یہی وجہ ہے الحمدللہ ہم اگرچہ کوئی اتنے بڑے اعلیٰ مسلمان نہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت کو سعادت سمجھتی ہے، اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتی، وبال جان نہیں سمجھتے، بلکہ عزت و شان سمجھتے ہیں، اور ماں باپ کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یقیناً تو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق ذکر کیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داروں سے احسان کرو۔ ماں باپ کے ذریعے جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اب دوسرا تعلق معاشرے میں ان کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے، فرمایا ان سے بھی حسن سلوک کرو، ان سے بھی اچھا سلوک کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں نمازی ہے لیکن بہن سے بائیکاٹ ہے، حاجی ہے اولاد سے بائیکاٹ ہے، بہت بڑا نیک اور متقی ہے، لیکن رشتہ دار اس کے بیہیویئر اور اس کے سلوک سے انتہائی تنگ ہیں۔ یقین جانیے برادران اسلام، میرے اور آپ کے کریم آقا نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے، بلکہ ہمارے سامنے ان کی مثال موجود ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد ماجد نے کی، لیکن حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد ماجد کثیر العیال ہیں، ان کے بچے بچیاں زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے۔ جوں ہی تیرے اور میرے کریم آقا 12 سال کی عمر کو پہنچے، آپ نے بکریاں چرانا شروع کر دی، اور جو بکریوں کی اجرت ملتی اسے لا کر اپنے چچا کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ چچا جان نے ابتداً کہا کہ میں نہیں لیتا، عرض کیا چچا جان آپ میری کفالت کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں۔ پھر آگے تھوڑا سا چل کر آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو بلایا اور بلا کر فرمایا، اے چچا عباس، چچا ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے، ان کی آمدنی کم ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کا ایک بچہ آپ کفالت میں لے لیں، ایک بچہ میں کفالت میں لے لیتا ہوں۔ حضرت عباس وہ بھی آسودہ تھے، مالدار تھے، انہوں نے آپ کے بیٹے حضرت عقیل ابن ابی طالب کو حضرت عباس نبی پاک کے چچا نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور خود نبی کریم نے حضرت علی کو شرف بخشا کے اپنے سائے میں لے لیا۔ حضرت علی کو یہ دوہرا شرف حاصل ہے کہ عام صحابہ کی ایمانی تربیت مصطفیٰ نے کی ہے، علی کی جسمانی تربیت بھی مصطفیٰ پاک نے کی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نبی کریم کے ساتھ رہتے، اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے، یہی وجہ ہے حضرت علی مرتضیٰ کے اندر حضور کی سیرت اور اخلاق کا پرتو تھا، کیونکہ حضرت علی بچپن میں زیادہ حضور کے گھر میں رہے، حضور کے ساتھ رہے۔ تو عرض یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے، آج ہمارے ہاں قریبی رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دی جاتی، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا عالم خلق میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رحم، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں خدا اس کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔
یعنی جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو رشتہ داروں سے لا تعلقی کرنے والا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دنیا کے لیے حاتم تائی بن جاتے ہیں، لیکن اپنی بہن، اپنا بھائی، بھانجے، بھتیجے محروم رہتے ہیں۔ تو برادران اسلام، میرے آقا نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال بندہ مسافت 500 سال کی مسافت دور پر ہوگا، جنت کی مہک پھر بھی آئے گی۔ لیکن لا يدخل الجنت نمام ولا بخیل ولا قاطع رحم اور چغل خور آدمی اور احسان جتانے والا یا چغلی کھانے والے، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو قطع رحمی کا کیا فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں وہ جنت کے قریب نہیں جائیں گے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا مدینہ پاک کے بالکل قریب ایک باغ تھا، وہ آج کل باغ مسجد نبوی میں آ چکا ہے اور اس کی نشاندہی بھی موجود ہے۔ یہ انتہائی گھنا اور قیمتی آپ کا باغ تھا۔ جب اللہ نے یہ آیت اتاری نا کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، حقیقی نیکی یہ نہیں ہے گھسی پٹی پرانی چیز اللہ کے نام پر دو، کمال نیکی یہ ہے اللہ کے نام پر وہ چیز دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو محبوب چیز ہے، اچھی چیز ہے، وہ پسند کرو۔ حضرت طلحہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آیت اتاری کہ اپنی پسندیدہ چیزیں میرے نام پر دیا کرو۔ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں میرا وہ باغ انتہائی گھنا، انتہائی قیمتی، اور اس کا پانی میٹھا ہے اور اس کا پھل بہت زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے اسے اللہ رسول کے لیے وقف کر دیا، اب میرے باغ کو سرکار جس طرح چاہیں تقسیم فرمائیں۔ میں کہتا ہوں آج ہم آیتیں پڑھ سن کر جھومتے بھی ہیں، داد بھی دیتے ہیں قاریوں کو، لیکن آیت کے مفہوم پر نہیں اترتے۔ یقین جانیے جب یہ آیت اتری، کئی صحابہ کرام، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری لونڈی انتہائی مجھے محبوب اور پسندیدہ ہے، لیکن میں نے اسے خدا کے نام پر دے دیا۔ ایک صحابی اپنا گھوڑا لایا، یا رسول اللہ یہ گھوڑا میرا بڑا قیمتی ہے، اللہ کی قرآن کی یہ آیت آ چکی، میں نے اسے اللہ کے نام پر دے دیا۔ تو جب آپ نے کہا حضرت طلحہ نے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا باغ اللہ رسول کے لیے وقف کیا، تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرنا ہی چاہتے ہو، اسے اللہ کے نام پر دینا ہی چاہتے ہو، تو پھر جاؤ اس کو جا کر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو مقدم رکھا، بلکہ میرے آقا کا مشہور ارشاد گرامی ہے، اگر عام غریب کو 1 درہم دو گے تمہیں 1 درہم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اگر کوئی قریبی رشتہ دار غریب ہے اسے صدقہ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا ثواب دے گا، 1 صدقے کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، 1 صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کیا کرو، مربت کیا کرو۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر لا تعلقی کر لیتے ہیں، پھر زندگیاں اسی لا تعلقی میں گزر جاتی ہیں۔ یقین جانیں دوستان گرامی قدر، جو بندوں کے قصور معاف کرتا ہے اللہ اس کے قصور معاف کرتا ہے۔ ایک اعرابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پسند کرتا ہوں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ میرا عذر قبول کرے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا تو اللہ کے بندوں کے عذر کو قبول کر کے اللہ کے بندوں کو معاف کیا کر، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو اگر عام اللہ کے بندوں کے عذر ماننا اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا ذریعہ ہے، تو پھر قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ آپ کا اور میرا خونی اور خاندانی تعلق ہے، ان کے ساتھ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اور زیادہ شفقت کرنے کا حکم دیا۔ ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سوال آج کل عموماً ہے، اسے غور سے سنیے کہ جی میں تو صلہ رحمی کرتا ہوں، میرے رشتہ دار قطع رحمی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کرنا، یہ صلہ رحمی نہیں، اعلیٰ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو قطع رحمی کرے تو مجھ سے بھی صلہ رحمی کرے۔ گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اور زیادہ بھلائی اور اچھائی کرنے کا، بلکہ ان سے بڑھ کر بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ۔ شریعت میں یتیم وہ نابالغ بچہ بچی جن کا باپ فوت ہو جائے، ماں کے فوت ہونے کا اعتبار شریعت میں نہیں، باپ فوت ہو جائے، کیونکہ باپ سرپرست ہوتا ہے، وہ اخراجات ادا کرتا ہے، وہ ضروریات زندگی بچوں کی ادا کرتا ہے، تو فرمایا یتیموں کا چونکہ سر سے سایہ باپ کا اٹھ گیا، وہ بے سہارا ہو گئے، لہذا ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ اور یتیموں کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ یتیموں کا مال ہتھیا لیتے تھے۔ آج بھی بعض ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو یتیموں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو اس سے قرآن کریم میں آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں کأنما یأکلون نارا فی بطونہم، گویا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یتیموں کا مال ہتھیانا اور ان کی چھوٹی عمر سے فائدہ اٹھا کر دھوکہ خیانت نہیں کرنا، بلکہ فرمایا والیتاما، اور یتیموں سے بھی حسن سلوک کیا کرو۔ یتیم سے حسن سلوک کس قدر اسلام میں اہم ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، مجھ پر بات کا اثر نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں میرا دل نرم ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ دل نرم ہو جائے، ایک روایت میں 2 چیزوں کا ذکر، ایک روایت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو دل نرم ہو جائے، موت کو اکثر یاد کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ آج موت ہمیں بھول گئی ہے، ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ موت اگر انسان یاد کرے اور موت کے وقت اپنی بے بسی، اپنی بے کسی اور غریب الوطنی کو یاد کرے کہ جب موت آئے گی مجھے اکیلے دنیا سے جانا ہوگا، دل میں نرمی آئے گی۔ فرمایا ایک موت کو یاد کیا کرو، دوسرا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اللہ تمہارا دل نرم فرما دے گا۔ اور تیسری چیز قرآن سمجھ کر پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا دل کو نرم کر دے گا۔ تو گویا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی نعمت کیا ملتی ہے جو آدمی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں نرمی، رحمت، شفقت اور رقت پیدا کر دیتا ہے۔ اور رقت والوں پر کیا کرم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آیا حضرت ملک الموت عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور امت کے بارے میں ہر وقت غم زدہ رہتے تھے اور امت کی موت کے بارے میں بھی غم زدہ رہتے تھے۔ تو ملک الموت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ کی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی امت کا جو رحم دل آدمی ہو، میں بھی موت کے وقت اس سے رحم دلی کروں۔ جو نرم دل انسان ہے میں بھی اس سے موت کے وقت نرمی کروں۔ اگر ہم چاہتے ہیں موت کے وقت ملک الموت ہمارے ساتھ نرمی کرے اور وہ کرم نصیب ہو، تو وہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے نصیب ہوگا۔ ایک اور روایت سنیے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شفقت سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ رکھنے والے کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال آ جائیں اللہ اتنے ہاتھ رکھنے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ گویا گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے
اور اگر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے تو بخشش ہوتی ہے۔ تو اگر ایک آدمی پریکٹیکلی شفقت کرے، عملاً شفقت کرے، عملاً شفقت کیا ہے؟ یتیم کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب وہ بے سہارا بن گیا، تم سہارا بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں 2 بیٹے دیے، ایک یتیم کو اپنے دسترخوان پر لے لو، ایک یتیم کو اپنی کفالت میں لے لو۔ سنیے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محفل میں فرمایا، کافل الیتیم وانا ہاکذا یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ بڑی محفل میں سرکار نے دونوں انگلیاں اٹھائیں، انہیں بالکل قریب کر دیا، فرمایا لوگو، میری امت کا وہ آدمی جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ یوں میرے ساتھ قیامت میں ہوگا، اور ایک روایت میں آیا کہ وہ یوں میرے ساتھ مل کر جنت میں جائے گا۔ گویا یتیم کی کفالت پر رسول اللہ کی رفاقت کی نعمت بھی ملی۔ اللہ کے محبوب کی رفاقت، حضور تو نبیوں کے سلطان ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، آپ کی رفاقت جنت میں ملنا کتنا بڑا انعام ہے۔ آپ نے 12 علماء سے سنا کہ حضرت ربیہ تہجد کے وقت رسول اللہ کو وضو کرواتے ہیں، حضور کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تہجد کے وقت جاگنا، پھر باپ یا مرشد یا استاد کی خدمت کرنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ ربیہ بن مالک انصاری حضور کے تہجد کے خدمت گار خادم ہیں۔ ایک دن وضو کروا رہے ہیں، میرے آقا کرم موج میں آیا، فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ گویا حضور کا جود کرم جوش میں آیا، فرمایا ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج کلمہ پڑھ کر لوگ بعض کہتے ہیں نبی کے پاس ہے کیا؟ ان نادانوں کو کیا پتا کہ خزانے خدا کے ہیں، خدا نے چابیاں مصطفیٰ کو عطا کر دی۔ اسی لیے بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کے گھر میں جی کئی دن چولہا نہ جلا تو جس نبی کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں وہ تمہیں کیا دے گا؟ نادانو، حضور کا یہ فقر تو فقر اختیاری ہے۔ فرمایا میرے رب نے مجھے کہا، اے میرے حبیب، اگر چاہو تو یہ پہاڑ سونا بن کر تیرے ساتھ چلنا شروع کر دیں، لیکن میں نے کیا نہیں مالک، میں چاہتا ہوں کبھی ملے کھا کر شکر کروں، کبھی نہ ملے صبر کروں، تاکہ دونوں حالتیں میری امت کے لیے سنت بن جائیں، میری امت کے لیے نمونہ بن جائیں۔ حضرت ربیہ کو فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت ربیہ کو یہ نہیں کہا کہ دنیا سے مانگ، گویا کہا دنیا اور آخرت میں سے جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ حضرت ربیہ آج ہم ہوتے کہتے یا رسول اللہ دعا کریں، مال کی بڑی تنگی ہے، اولاد نہیں ہے، یہ ہے یہ ہے۔ حضرت ربیہ بھی نگاہ مصطفیٰ کے پربردہ تھے نا، عرض کی یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا میں اس سے بڑھ کر اور کیا مانگوں کہ اللہ کرے جیسے یہاں رسول اللہ کی رفاقت حاصل ہے جنت میں بھی حاصل رہے۔ گویا مانگا کہ پیارے وہاں بھی نوکری آپ کی چاہیے، جنت کی بہاریں نہیں، حوریں نہیں مانگی، مانگا تو مصطفیٰ کی خدمت مانگی۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ربیہ نے تجھ سے تجھی کو مانگ کر سب کچھ ہی مانگ لیا، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، آقا آپ کی خدمت اور رفاقت ملے تو اور کیا چاہیے۔ حضرت ربیہ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ بڑے حضور کے خاص صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام زیادہ علماء جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کیا مقام تھا؟ یہ فقی تھے صحابہ میں سے بہت بڑے، اور ہم حنفی عموماً ہمارے اصولوں کی بنیاد عبداللہ ابن مسعود کی اصول ہے، اور اس کی بہت ساری وجہ ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک فی اعلی درجات الجنت جنت الخلد۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی عموماً سرکار کے جوڑے مبارک اٹھا کر ساتھ چلا کرتے،
بہت بخت والے صحابی تھے، حضور کی اتنی خدمت کرتے کہ لوگ سمجھتے عبداللہ بن مسعود حضور کے گھر والوں میں شامل ہے، اہل بیت میں شامل ہے۔ وہ بھی مانگتے ہیں یا اللہ کل جنت میں مجھے اپنے نبی کی رفاقت دے، لیکن میرے کریم نے آپ کو اور مجھے آپشن دیا، فرمایا ایک یتیم کے کفیل بن جاؤ، کل محمد عربی کی رفاقت بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ تو فرمایا وَبِالْيَتَامَى، یتیموں سے بھی حسن سلوک کیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَالْمَسَاكِينَ، اور وہ مسکین جو بالکل جن کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرو، یعنی معاشرے کے انتہائی غریب اور جنہیں غربت نے پیس کر رکھ دیا۔ آج تو ہر چوتھا گھر غربت میں پس رہا ہے۔ ان حالات میں اگر ہمارے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے، اپنے مسلمان کی ضروریات پوری کرنے کی اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یاد رکھیں کسی غریب مسلمان کی ضرورت اگر آپ پوری کرتے ہیں وہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بہت شان والے صحابی ہیں۔ یہ مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کان میں کوئی بات کی، آپ مسجد نبی سے چلے گئے۔ دوست کہنے لگے آپ کو یاد نہیں رہا، آپ تو اعتکاف سنت میں تھے، آپ نے اعتکاف توڑ دیا۔ کچھ دیر بعد آپ واپس آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے اعتکاف اپنا توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف ہی مجھ پر لازم ہوگا نا، میں پھر وہ کر دوں گا، لیکن یہ آدمی اس کی ایسی حاجت تھی جو میں ہی پوری کر سکتا تھا، لہٰذا میں گیا اور میں نے اس کی حاجت پوری کی۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد سنیں، حضور کے خاندان کے آدمی ہیں، حقیقی چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے اللہ کی قسم میں نے ان صاحب قبر سے سنا ہے، حضور کی قبر کا جو ہی خیال آیا آنکھوں میں آنسو مڈائے۔ صحابہ کے عشق رسول کا یہ عالم تھا، حضور کی یاد آتی تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رونا شروع ہو گئے، جو ہی حضور کی یاد آئی دل میں اتری تو آنکھوں میں آنسو اتر آئے، کلام رک گیا۔ پھر دوبارہ جب طبیعت میں افاقہ آیا تو فرمایا لوگوں میں نے ان صاحب قبر سے سنا ہے کہ ایک مسلمان کی ایسی حاجت کوئی مسلمان پوری کرے جو وہی کر سکتا ہے تو اس کا وہ مسلمان کی حاجت پوری کرنا 10 سال کے نفلی اعتکاف سے اعلیٰ ہے، زیادہ عبادت ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، دین رحمت، جو معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ تو ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، معاشرے کے بے سہارا لوگ ہوں، مسکین لوگ ہوں، بلکہ اسلام نے حکم دیا والجار ذی القربیٰ، اپنے پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، ڈبل مہربانی۔ آگے فرمایا والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو تیرا رشتہ دار نہیں اس سے بھی حسن سلوک کر۔ گویا اسلام کہتا ہے کہ سب کے ساتھ رحمت شفقت۔ علماء نے فرمایا اس کے اندر یہ قید نہیں کہ پڑوسی مسلمان ہو، الحمدللہ ہم تو ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے عموماً پڑوسی یا رشتہ دار ہوتے ہیں یا جاننے والے ہوتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے نے ایک بکرا صدقہ دیا تو آپ نے اپنے عزیز کو فرمایا کہ اس پڑوسی کو دے کر آؤ۔ اس نے کہا حضرت وہ تو کافر ہے۔ آپ نے فرمایا کافر ہے لیکن ہے تو پڑوسی نا، اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے مسلمان پڑوسی ہم سے نالاں ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، تو یہ ہے اسلام، وہ دین شفقت، وہ دین رحمت جو سب کے ساتھ رحمت کا حکم دیتا ہے، ماں باپ سے لے کر ایک اجنبی آدمی تک۔ بلکہ آگے آیا والصاحب بالجنب، اور تو اور رہا اگر کوئی سفر میں تیرا ساتھی ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کر۔ گویا مسلمان جو ہے وہ تو ہر جگہ سلامتی کا پیمبر ہے، یعنی سلامتی کا ایک نمونہ ہے، ایک پیکر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم معاشرے کے تمام لوگوں کے لیے رحمت اور شفقت کا پیکر بن کر رہیں. اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، تعلق والے، آپ کے ساتھ کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، آپ کے ساتھ روم میٹ ہے، آپ کے ساتھ ہم سفر ہے، آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والا ہے، سب کے ساتھ اسلام نے حسن سلوک کا حکم دیا. مجھے اب پتہ نہیں کہ ٹائم کیا ہو گیا، میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا. بس ایک بات کر کے میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. مشہور بات ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا پڑوسی یہودی تھا. رات کے وقت اس کا بچہ رونے لگا. آپ نے ایک عزیز کو بھیجا، فرمایا جاؤ پتہ کرو ان کا بچہ کیوں رو رہا ہے. واپس آ کر اس نے جواب دیا، حضرت اس کی بیوی کہتی ہے یہودن کہ ہمارا بچہ اندھیرے میں نہیں سوتا، روتا ہے. دل میں ہمیں خیال نہیں رہا، ہم چراغ میں تیل نہیں ڈال سکے، اور اب میرا شوہر یہودی گھر پر نہیں اور میرے پاس پیسے نہیں کہ میں تیل ڈالوں، بچہ اس لیے بہت زیادہ رو رہا ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آدمی کو اپنا چراغ دیا اور چراغ دے کر فرمایا اس کے گھر دے کر آؤ اور کہنا کہ جب تک تیرا شوہر واپس نہ آئے یہ چراغ تیرے گھر میں رہے، اسے جلایا کرو تاکہ رات کے وقت تیرا بچہ پرسکون ہو کر سو جائے. چند دنوں کے بعد یہودی واپس آیا. یہودن نے بتایا کہ ہمارے ساتھ تو بایزید نے یہ مہربانی کی. دونوں آئے، شکریہ ادا کیا، حضور بہت مہربانی، ہم آپ کے مذہب پر بھی نہیں لیکن اتنا کرم، چراغ بھی دیا، تیل بھی دیا، اور اتنے دنوں تک آپ کا چراغ ہمارے گھر میں رہا. آپ نے فرمایا یہ تمہاری مروت ہے کہ تم شکریہ ادا کر رہے ہو، ورنہ تم شکریہ نہ بھی ادا کرو تو میں نے تو اپنا فرض ادا کیا. میں فرض کیسا؟ فرمایا میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. جب تمہارا بچہ رویا، میں نے تو اپنے نبی محترم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فرض سمجھا کہ تمہارے بچے کا رونا مجھے بند کرنا چاہیے، لہٰذا میں نے اپنا چراغ تیل سمیت اتنے دن تمہارے گھر میں رکھا. برادران اسلام، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دونوں آئے اور آ کر کہنے لگے اے بایزید، جن تمہارے مسلمانوں کا رسول اتنا رحمت کا پیکر ہے، ہمیں اس نبی کا کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں شامل کر لو. اگر تمہارا یہ حال ہے تو تمہارے نبی کتنے محسن انسانیت ہوں گے، کتنے انسانیت پر مہربان ہوں گے. یہ تھا ہمارے بزرگوں کا کردار کہ اپنے ایک غیر مسلم پڑوسی کے بچے کے سکون کا خیال کیا. اللہ نے انہیں نعمت ایمان عطا کر دی. تو آئیے زندگی اس طرح گزاریں، جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن تمہیں سلام کرے. اللہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے معاشرے کے جملہ مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ